بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نور قرآن کے ساتھ خلاصۃ القرآن کا چوتھا پارہ چل رہا ہے، جس کا آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کوئی شخص اس وقت تک ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں نہ پیش کر دے۔ یہ آیت مقدسہ بڑا وسیع معنی و مفہوم رکھتی ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ جو آپ کو محبوب چیز ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ پیش کریں گے تو اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور انسان جو کچھ بھی پیش کرتا ہے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یہ آغاز ہے چوتھے پارے کا مفہوم۔ یہ آیت مقدسہ بڑی خوبصورت ہے۔ صوفیاء بزرگان دین اس کو اپنی زندگی کا شعار بناتے ہیں کہ ہر وہ شے جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن جائے، کوئی بھی چیز ہے ما سوی اللہ، کوئی بھی چیز ہے، وہ اسے ترک کر دیتے ہیں اور اللہ کی محبت کو انتخاب کر لیتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا انتخاب کرتے ہوئے اللہ کی محبت کی طرف فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں۔ اسی طرح اگلی آیات جو ہیں اس میں مکہ معظمہ کی فضیلت کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور فرمایا فیہ آیات بینات۔ مکہ معظمہ میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم نشانی ہے، اگر ہم دیکھا جائے کعبۃ اللہ بھی اللہ کی نشانی ہے، چاہے زمزم بھی اللہ کی نشانی ہے، مطاف بھی ہے، صفا و مروہ بھی ہیں، یہ تمام شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ان آیات میں فرمایا گیا کہ جو اللہ کے گھر کا حج کریں، جو استطاعت رکھتا ہے، صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، وہ ضرور آئے اللہ کی بارگاہ میں اور حاضر ہو اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، بیت اللہ العظام کا حج اور عمرہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب بندہ حج اور عمرہ سے واپس آتا ہے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں وہ آج آیا ہے۔ اللہ تمام کو حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حج کے حوالے سے ان آیات بینات میں تذکرہ فرمایا گیا۔ اگلی آیت میں اتحاد امت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اور اللہ کی رسی سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بھی ہے۔ حضور کی ذات سے جو جڑ جاتا ہے، منسلک ہو جاتا ہے اور وہ راہ نجات پا جاتا ہے، وہ ہر تفرقے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس امت کو تفرقے سے، فرقہ بندی سے باز رہنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں آج کے سوشل میڈیا کے دور میں نت نیا فتنہ روز جنم لیتا ہے۔ صبح و شام لوگ ابھرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور لوگوں کا ایمان خراب کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مزاق یہ زمانہ بن رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا لوگ صبح صاحب ایمان ہوں گے اور شام کو ایمان خارج ہو جائے گا، رات صاحب ایمان ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو ایمان خارج ہوا ہوگا۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، چند کلپ سننے کے بعد اپنا ایمان تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا جماعت کی طرف آیا جائے، تفرقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ 112 نمبر آیت میں بھی یہود کا تذکرہ دوبارہ ہے، جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آیات کا انکار بھی کیا اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل بھی کیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے یہود کا، قرآن عزیز میں اس کا تذکرہ بار بار آئے گا، اور وہ حد سے تجاوز کیا، اور یہ یہود جو ہیں یہ انبیاء کے قاتل ہیں، ان کا تذکرہ بار بار کیا گیا۔ اگلی آیات میں 123 اور 128 تک ایک مضمون غزوہ بدر کا بیان کیا گیا ہے، جس میں ظاہری اعتبار سے افرادی کمی کا تذکرہ ہوا۔ 313 افراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں پہلا مارکہ حق و باطل ہے باقاعدہ طور پہ، تو 313 تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جو محبت کا خاص انداز ہے، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی قلبی کیفیات کو دیکھا اور حضور کی دعاؤں کو دیکھا، التجاؤں کو دیکھا، اور سرکار اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں یا اللہ جو جتنے تھے میں تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں انہیں قبول فرما لیں۔ پھر حضور کی تسلی و تشفی کے لیے 3000 ملائکہ اس میدان بدر میں نازل کیے جاتے ہیں۔ تو پوری دنیا نے دیکھا کہ 313 1000 پہ غالب آ جاتے ہیں اور حق و باطل کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، کفر مٹ جاتا ہے، شرک مٹ جاتا ہے، اور غلبہ اسلام کا آغاز ہو جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ غلبے میں آ جاتا ہے اور کفر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگلی آیات 133 اور 34 کے اندر فرمایا گیا کہ جنت کے حقدار کون ہیں؟ اہل تقویٰ ہیں، جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اپنا مال اللہ کے حضور پیش کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ تسلسل سے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، کوئی موقع بھی ہو وہ اللہ کے حضور اپنے مال کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا جنت کے حقدار وہ ہیں کہ جو مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے پہ بھی قابو رکھتے ہیں۔ آج فی زمانہ سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے، غصے پہ کنٹرول۔ آج کا نوجوان اس حوالے سے دیکھا جائے بات بات پہ چڑ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ اسلام کا شعار ہے
کہ لوگوں کو معاف کرنا ہے، غصے کو ضبط کرنا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا حسن خلق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب سے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ حضور کی محبوب ترین سنت اخلاق حسنہ ہے، مسکرا کے بات کرنا ہے، غصے کو پی جانا ہے، لوگوں کو معاف کر دینا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا اور عام معافی کا اعلان فرمایا ہے، تو لہٰذا ہمیں معافی کی طرف آنا چاہیے۔ ان آیات میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اگلی آیات 139 اور 143 تک غزوہ احد کا تذکرہ ہے، غزوہ احد کے اسباب ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 164 نمبر آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہے۔ حضور کا دنیا میں جلوہ گری ہے، اور آپ کا مقصد بعثت کیا ہے کہ زنگ آلود دلوں کو پاک کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، انہیں قرآن دینا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینی ہے، انہیں سنوارنا ہے، اس معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہے، ان کا ظاہر و باطن پاک کرنا ہے۔ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے، حضور کے آنے کی برکت سے، حضور کے وجود، حضور کے علم، حضور کے نور کی برکت سے اللہ نے تمام قلوب و اذہان کو پاک و مصفہ و مجلہ کر دیا۔ جو لوگ جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے محافظ بن جاتے ہیں۔ جو اخلاقی قدروں کی پس پائی کے آخری درجے تک پہنچ چکے تھے، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے۔ جو بد خلقی والے لوگ تھے، انہیں اچھے اخلاق میرے آقا نے اپنی سیرت تجربہ کی برکت سے عطا فرمائے ہیں۔ اس کا تذکرہ ان میں کیا گیا، اور اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ یہ جو شہداء احد تھے، منافقین ان کو بار بار ذہنی اذیت سے دوچار کیا کرتے تھے اور انہیں طرح طرح کے طعنہ و تشنیع کا شکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مسلمانوں کی تسلی اور تشفی کے لیے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، مقام شہادت پا جاتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، ان کو عام بندہ نہ سمجھو، وہ اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ لوگ ہیں، انہیں اللہ نے نئی زندگی عطا فرمائی ہے، وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے، پاکیزہ رزق انہیں ملتا ہے، انہیں مردہ مت کہو۔ وہ لوگ ان کی بخشش و مغفرت کا وعدہ بھی اللہ نے کیا، اللہ نے نئی زندگی بھی عطا فرمائی۔ تم یہ کہتے ہو کہ وہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے، زندگی ختم ہوئی، نہیں، یہ تو دنیا ویسے فانی تھی، تبھی موت بھی تو مر سکتے تھے۔ مقام شہادت کی برکت یہ ہے پچھلی خطائیں بھی معاف ہوئیں، اور اگلے جہان میں شہداء کے ساتھ انہیں اٹھایا جائے گا، انہیں رزق دیا جائے گا، انہیں پاکیزہ زندگی عطا کی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں شہداء کی فضیلت میں ذکر کی گئیں، تو مسلمانوں کو تسلی اور تشفی مل گئی۔ اسی طرح 180 نمبر آیت میں ایک بڑا خوبصورت مضمون ہے بخیل کے حوالے سے، جو بخل کرتے ہیں ان کو بتایا گیا، یہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہو، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، بخل کرتے ہو، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، ہمسایوں پہ، رشتہ داروں پہ، اعزاء اقارب پہ خرچ نہیں کرتے ہو، جمع کیے جا رہے ہو، یہ جو جمع شدہ مال ہے نا، قیامت کے روز اس کا حساب دینا ہوگا۔ مال کا بھی حق ہے، جس طرح حلال کمانے کے اصول ذکر کیے گئے، کمانے کے بعد اس کو خرچ کرنے کے بھی اصول ذکر کیے گئے، فضول خرچی بھی منع کی گئی اور بخیلی بھی منع کی گئی ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے تھا۔ اگر مال جوڑتا رہا اور موت آ گئی، مال جمع تھا، قیامت کے روز فرمایا یہ مال کو جمع کر کے، جلا کے، تپا کے اس کا گلے کا توق اور ایندھن بنایا جائے گا۔ اسی طرح اگلی آیات جو ہیں ان کے اندر یہ سورہ آل عمران کے مضامین تھے جو مکمل ہوئے۔ اس کے بعد سورہ نساء چوتھے پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے۔ اس کا ابتدائی مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس واحد سے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، مرد اور عورت کو۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع انسانیت کو پیدا کیا۔ انسانوں کی اکائی حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں، اور پھر ان کو قبائل میں بنا دیا گیا، اور پھر یہ پوری روئے زمین ان سے آباد ہو جاتی ہے۔ پھر آگے چل کے فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیموں کا خیال رکھنا ہے، یتیم کا مال نہیں کھانا، یتیم کو ناحق جو ہے اس کے مال کو غصب نہیں کرنا، اس کا بہت سخت عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں ہے۔ اور اپنے مال کو یتیم کے مال کے ساتھ مکس نہیں کرنا، یعنی کہ اسے دھوکہ نہیں دینا، اس کی کفالت تو کرنی ہے اور یتیم کا احساس بھی کرنا ہے، اس کی مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن اس کا مال غصب نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کہ یتیم سمجھ کے اس کے مال پہ قبضہ کر لیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے چل کے عائلی زندگی کے حوالے سے احکام ہے سورہ نساء کے اندر۔ مردوں سے حکم فرمایا گیا کہ نکاح کے حوالے سے جو خواتین تمہیں پسند آئیں، 1 2 3 4 تک تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن عدل کا حکم فرمایا، عدل کرو تو ایک پہ اتفاق کر لو، وگرنہ زیادہ تعدد ازواج کی اجازت شریعت نے دی ہے، ساتھ ہی ساتھ پہرے داری عدل اور انصاف کی بھی رکھ دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ آگے آخری آیات میں وراثت کے احکام ہیں۔
میت کے متعلق احکام کا ذکر کیا گیا کہ مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، اصحاب فرائض کا ذکر کر دیا گیا، جو لوگ میت کے ساتھ جس طرح کا رشتہ ہے اس اعتبار سے وراثت تقسیم ہوگی، اس میں کمی پیشی نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیے وراثت لازم ہے، تقسیم کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں بھائی بہن کو نہیں وراثت دیتا تو بھائی بھی گناہ گار ہے، اور وہ قبر میں میت بھی پریشان ہوگی، کیونکہ اس کا جو اصل حق تھا تم پہ فرض تھا، زندوں پہ فرض تھا، تم نے پورا نہیں کیا، اس طرح اس کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح حق مہر کا تذکرہ چوتھے پارے کے آخر میں سورہ نساء میں ذکر کیا گیا کہ جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو اس کا حق مہر ادا کیا جائے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر عورتوں کے نسب کے رشتے کو تذکرہ کیا گیا، جس عورت سے آپ نے نکاح کر لیا اس کے نسب کے رشتوں کی حرمت کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح رضاعت کا تذکرہ ہے کہ جو نسب سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ چوتھے پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں کمی کجی کو معاف فرمائے، قرآن و حدیث کے ظاہری باطنی علوم نصیب فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔